اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک جیسے لباسوں میں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جھکا دے. اور آپ مثال کے طور پہ حاجیوں کے کسی گروپ کی طرف دیکھیں تو آپ کو سب کے شکلیں صورتیں سب کچھ ایک جیسا نظر آ رہا ہو. بالکل. کبھی کبھی میں حرم میں بیٹھ کے تأمل کرتا تھا کیسے کیسے اشکال و انواع کے لوگ ہیں, لمبے تڑنگے, چھوٹے موٹے, بڑے اور طاقتور, کمزور, بڈھے بزرگ, سارے ایک لباس اور سب اللہ کو پکار رہے ہیں. واللہ یہ توحید کی علامت. اب یہ ہوا ہے, میں اس دن گیا بادشاہی مسجد, ادھر لکھا ہے مبارکات نبی مبارک. وہ بندہ بول رہا ہے ادھر تبرکات ہے تبرکات, میں پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. وہ میں نے بولا کیا ادھر, بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں. میں بھائی وہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو بولتا آپ کو کیا پتا. مجھے پتا ہے تو میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بھی بابری مسجد کی جگہ پہ جیسے مندر تعمیر کیا گیا تو اس پہ کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو نیچے کسی ایک ساتھی نے لکھا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم آج مسجد میں ساری نمازیں ادا کی ہیں, کیا ہم نے اپنے قریبی مسجد کو آباد کیا. تو وہ کام چھوڑ کے اصل محبت رسول, اللہ کے ساتھ محبت, مسجد کے ساتھ تعلق, وہ یہ ہے کہ مجھے فوراً یہ احساس پیدا ہو کہ وہ مسجد تو ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی اور میں اس پہ قادر نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں کچھ کر سکوں. تو جو میرے پاس موجود ہے اس پہ تو میں کروں. شیخ صاحب وہ جو آپ قصہ بتا رہے تھے وہ بزرگ کا جی جو آیا تھا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ مدینہ میں کرتے رہے. وہ کچھ ایسے تھا کہ ہم احد میں موجود تھے تو بزرگ بڑی میرے پاس آ کے بڑی انہوں نے رازداری سے پوچھا کہ آپ سے ایک بات میں نے شیئر کرنی ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں. کہ جی ضرور کریں. کہتے آپ غصہ تو نہیں کریں گے. میں کیوں غصہ کرنا ہے, میں اسی چیز کے لیے ہوں کہ آپ کو اگر مجھے وہ چیز درست معلوم ہے تو آپ کو بتا سکوں. تو کہنے لگے جی کہ ہمارے جو گاؤں کے امام مسجد ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے. تو کہتے کہ جی ان کے گھر میں نا وہ مدینہ سے ہو کے گئے زیارت کر کے تو ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں. اللہ. تو بڑے پریشان ہوئے, اٹھ کے دیکھنا ڈھونڈنا, لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں. تو کرنا ایسا ہوا کہ آخر کار ان کو یہ پتہ چلا کہ جو ہے نا فلاں جو باکس ہے جو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے جس میں جبل احد کے, تو وہ باکس میں کیا تھا, اس میں جبل احد کے پتھر تھے, احد پہاڑ کے. تو جی ان کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. اب اگلا مرحلہ شروع ہوا کہ یہ آوازیں پھر کیوں آتی ہیں, تو احد کے یہ پتھر کیوں رو رہے ہیں. تو پتہ چلا جی کہ یہ اپنے اصل سے جدائی کی وجہ سے. کیا بات ہے. تو جی ان امام صاحب کو جی پھر یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ امام صاحب کو خواب میں بتایا گیا کیا بات کہ اب آپ جو ہے ان کو الہام ہوا کہ یہ پتھر جو ہیں دوبارہ احد تک پہنچائیں. تو انہوں نے کسی جو زائر یا حاجی کوئی آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ وہ پتھر دوبارہ بھیجے مدینہ میں. تو پتھر جو ہے احد کے قریب رکھ دیے گئے, لیکن وہ پتھر اتنا جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی کہ وہ پتھر خود چل کے احد کے ساتھ جا کے بڑی عجیب بات ہے. ہاں تو یہ اور یہ بزرگ نے بتایا, یہ بزرگ نے بتایا اور انہوں نے مجھے پہلے 2-3 بار تصدیق کی آپ غصہ تو نہیں کریں گے. تو میں نے کہا جی میں کیوں غصہ کرنا, کیونکہ ایسے ہمارے جو ایک سب کانٹیننٹ کا جو ماحول ہے تو اس میں ہی اکثر اس طرح کے واقعات جو ہیں ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں, اور بڑے بڑے عجیب اور بڑے بڑے مطلب کہ کئی بار آپ کو حیرت ہوتی ہے, کئی بار غصہ آتا ہے, کئی بار ہنسی آتی ہے, کئی بار ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ سب معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے شیخ. آج آپ ادھر آئیں, بڑی خوشی ہوئی. اور میں جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ یہ شیخ عبدالوہاب سلیم صاحب مدینہ سے آئے ہیں. شیخ نہیں, شیخ چلیں شیخ ادھر کے معنی میں شیخ عبدالوہاب سلیم صاحب آئے ہیں ادھر جامعہ اسلامیہ سے, ماشاءاللہ فاضل ہیں. اور برادر اکبر شیخ دکتور عبدالباسط فہیم جو ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ کے پی ایچ ڈی ہیں اور مسجد نبوی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے عالم دین ہیں, ان کے برادر ہیں. اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبدالوہاب بھائی نے یو سی پی سے گریجویشن کی ہے. کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی آیا ہے
جامعہ اسلامیہ سے, یہ تو بڑے بیکورڈ ہوں گے, ہاں ان کو کیا پتہ. لیکن دیکھیں ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے جنہوں نے ماشاءاللہ دنیاوی علوم بھی پڑھے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کا شوق, جذبہ, جنون ان کو جامعہ اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ علم حاصل کرنا آپ کے لیے مبارک بنائے اور آپ کو اخلاص کی توفیق دے, اور آگے جو آپ کی عملی دنیا ہے اس میں آپ کو من ابواب الخیر یعنی خیر کا دروازہ بنائے. جی آمین. تو آپ کو ہم ماشاءاللہ 11 سال کے بعد آپ پاکستان لوٹے ہیں, ہاں, تو ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ آگے خیر و برکت والا عمل کریں گے. جو آج ہمارا موضوع ہے نا عبدالوہاب بھائی شیخ صاحب, وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا بھی تجربہ بہت زیادہ ہے مجھ سے, میرا بھی تھوڑا موڑا ہے کہ ہم لوگ مکہ مدینہ میں رہے ہیں, تو ادھر ہمارے اکثر ماشاءاللہ بر صغیر سے بہت سے, پاکستان سے بہت سے ماشاءاللہ ہمارے حجاج معتمرین عمرہ کرنے والے آتے ہیں. تو کچھ ایسی افعال یا کچھ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو کرنے چاہیے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. تو آج اس پہ گفتگو ہوں گی انشاءاللہ. تو اس میں کیا, ہاں بڑا یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس مسئلہ یہ ہوتا ہے شیخ صاحب کے بہت سے احباب ادھر سے جاتے ہیں, کسی سے کوئی گائیڈنس نہیں لیتے, نہ کوئی پوچھتے ہیں, ادھر جا کے پھر مسئلوں میں پھنستے ہیں. پھر جب رائتہ پھیل جاتا ہے پھر وہ فون کرتے ہیں, ہاں, اور کبھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے, کبھی مسئلہ نہیں ہوتا, اس کو بنایا جاتا ہے. تو اس میں سے ہم اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ جو پہلا موضوع ہے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے, وہ کیا ہے؟ تو ابتدا تو اسی چیز سے کرنا چاہیے کہ کیونکہ عموماً جو بھی ہمارے ہاں زوار جاتے ہیں تو مکہ اور مدینہ دونوں کی زیارت عموماً کرتے ہیں. تو عمومی طور پہ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ عمرہ, اس کی نیت, احرام باندھنا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں بہت سی جو فقہی امور ہیں. اور اس میں کئی بار وہ غلطی پہ ہوتے ہیں اور کئی بار غلطی پہ نہیں ہوتے, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم غلطی کر چکے ہیں, کیونکہ وہ اصل چیز وہی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں اگنورنس ہوتی ہے, اس کا جو نالج ہے ضروری وہ لے کے نہیں جاتے. بالکل یہ بات ہے. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپ نے کسی فارن کنٹری کا سفر کرنا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کوئی بزنس ٹور پہ آپ چائنا جا رہے ہیں, تو آپ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں سے پوچھیں کہ بھی میں چائنا جا رہا ہوں, وہاں پہ مجھے رہنا ہے, کہاں رہوں گا, وہاں پہ میں ان سے گفتگو کس طریقے سے کر سکتا ہوں, کس لینگویج میں کر سکتا ہوں, ان سے ڈیلنگ کس طرح کر سکتا ہوں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, جانکاری کے بعد ہی جاتے ہو, اندھا دھند کون جائے گا. لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ جب ہم حرمین کا سفر کرتے ہیں, جو اصلاً ہمارا سب سے نالجیبل ٹور ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے باریکی سے جان کے جائیں, اس کے بارے میں ہم جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات یاد آئی, ہمارے ایک ساتھی بتاتے ہوتے ہیں کہ ایک اسی طرح حاجی صاحب جو ہیں وہ طواف کے لیے پہنچے, تو اب وہ فون کر رہے ہیں پیچھے بھی, اب میں کیا کروں, تو کہتے جی جو سارے چکر کٹی جاندے ہیں تسی بھی چکر کٹی جائیں. تو اب وہ چکر تو ساتھ کاٹنے تھے, وہ اب کافی دیر لگے رہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو اب مطلب کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح فار ایگزامپل آپ دیکھیں احرام سے متعلق بہت سے چیزیں ہوتی ہیں, مردوں کے کچھ مسائل ہیں خاص ان سے متعلق ہیں, کچھ ہماری بہنوں کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا اگر آپ پہلے سے علم لے لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اطمینان بھی ہو جاتا ہے. میں فار ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی ادھر زیارات کے لیے آئے, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی میری جو وائف تھیں تو انہوں نے جب نیت کی تو تب وہ پاک تھی, تو بعد میں ان کے جو ہے مینسز وہ سٹارٹ ہو گئے. تو پھر یہ میں نے خود اجتہاد کیا, یہ میں اب ان کے لفظ تو نہیں بیان کر رہا لیکن مطلب ان کا ایک معنی بیان کر رہا ہوں. تو میں نے خود اجتہاد کیا, اسے کہا کہ تم اب کھول دو, اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ, ہم مدینہ چلتے ہیں, میں نے عمرہ کر لی ہے, تو اب ہم مدینہ آ گئے ہیں, تو اب میں دوبارہ جو ہے وہ ادھر سے مدینہ سے احرام بنوا دوں گا, تو اب اس طرح معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کیا بات ہے, بڑا اجتہاد کیا. اب دیکھیں کہ اپنی طرف سے دین میں وہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا, اوپر سے پھر ایسا اجتہاد جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ علم کے بغیر وہ انتہائی ہلاکت انگیز ہوتا ہے. تو یہ ایک فتنہ بھی ہے, معلوم ہے. تو اس طرح کے کئی ہم انشاءاللہ باتوں میں کئی واقعات سے آپ سے ڈسکس کریں. بالکل. اچھا, پھر اسی طرح احرام سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو
کچھ ہمارا ایک خاص جو ٹریڈیشنل ماحول ہے اس میں احرام سے متعلق اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ باقاعدہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ عمرے پہ آئے تو کہتے ہیں جی جدہ میں جب انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ جدہ سے جب ہم جاتے ہیں تو احرام میقات پہلے سے آ جاتا ہے. بالکل. تو میقات وہ جگہ جہاں پہ آپ نیت کرتے ہیں باقاعدہ, تو وہ جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے جی تاکہ میں نے تیاری کر لیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ عربک میں احرام سے مراد کچھ اور ہے, ہمارے یہاں احرام سے مراد کچھ اور ہے. بالکل. ہمارے یہاں احرام کا مطلب یہ ہے کہ لباس وہ پہن لیا جائے, خاص لباس کا نام ہے. اور جو ایک شرعی ٹرم ہے اس میں اصطلاح جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے, چاہے آپ نے لباس پہنا ہے نہیں پہنا, اور پہنا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اگلے مسائل ہیں, کنڈیشنز ہیں اس کی. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اب احرام کا لباس جو ہے وہ خاص چادریں جو ہیں پہلے سے پہنی ہوئی تھی, تو لیکن جو تھا اللہ بھلا کرے میں سو گیا, تو میرے ساتھ جو صاحبان بیٹھے تھے تو میں اٹھا تو انہوں نے کہا جی, اور میں نے خود بھی دیکھا کہ میں اس طرح اپنا ناخن چبا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ تو اتنی دیر سے سوئے ہوئے تھے, اپنے مسلسل ناخن چبا رہے تھے, تو آپ کی تو کافی زیادہ دم پڑے ہیں. کتنے دم. تو وہ مطلب کہا نا کہ بھئی آپ کو کوئی 10-15 بار تو آپ نے کیا ہے اس طرح, تو وہی پھر اتنے دم آپ کو پڑیں گے, تو اب میں کیا کروں. بڑے عجیب معاملات ہے, یعنی وہ بندے اپنی طرف سے, اور ہمارے معاشرے میں خاص کر لا علمی کے باوجود انسان اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اہل اجتہاد اور فتویٰ دیتا ہے, اور ہر معاملے میں وہ اپنی ناک گھساتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. کچھ جو انٹرنیٹ نے اس فتنے میں مزید اضافہ کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس شیخ گوگل موجود ہیں, بلکہ آج کل اسلام QNA آ گیا, اور بلکہ تو آج کل شیخ اس سے بھی بڑا آرٹیفیشیل شیخ چیٹ GPT. اللہ المستعان. اب اس میں آپ اگر ان سے خاص کر کے ٹرمز پوچھیں نا شرعی, وہ نہیں پتہ, اتنی زیادہ اس میں انہوں نے ہیرا پھیری کی ہوتی ہے کہ غلطیاں شیخ. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں بہت سے احباب کو کہ انٹرنیٹ سے کبھی فتویٰ نہ لیا کریں, کیونکہ انٹرنیٹ آپ کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے, ایک پرسنلائزڈ فتویٰ پرسنلائزڈ چیز ہوتی ہے, آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. ایک خاص فتویٰ ہے, مثلا میں نے شیخ عبدالوہاب کے لیے یا شیخ عبدالوہاب نے میرے لیے فتویٰ دیا, یہ سب کے لیے وہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا ایک شرعی قاعدہ ہے کہ الفتاوی تتغیر بتغیر الزمان والمکان ولا تتغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان. یعنی فتاوی زمانے کے لحاظ سے اور مکان جگہ کے لحاظ سے بدل سکتی ہے, لیکن جو احکام شرعی ہے وہ نہیں بدل سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت سے لوگ بس مثلا کچھ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور ادھر سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں. تو شیخ اسی طرح جو ایک موضوع جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, خاص کر ہمارے جو بہت سے احباب ادھر جاتے ہیں, وہ ہے سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے توحید کا معاملہ. اللہ اکبر. کیونکہ میں خود بھی ادھر کچھ عرصہ رہا ہوں, آپ بھی رہے ہوں گے, میں نے دیکھا کہ لوگ آ کے باقاعدہ یعنی ادھر بھی جا کے وہ قبروں کی طرف جاتے ہیں. ہاں, حرم سامنے ہے, مکہ سامنے ہے, اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے, آپ اللہ کو چھوڑ کر ادھر قبروں کی طرف جاتے اور ادھر جا کے حرم کو پیٹ کر کے آپ قبروں کی طرف منہ کر کے دعا کرتے اور قبر سے مانگتے ہو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بہت. یہ تو اصل ہے نا, یہ اصل اس کے آپ بعض صور اور وہ بتائیں انواع. اس میں ایک تو جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, مکہ کا تو نہیں, مدینہ میں نے دیکھا کہ آدمی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے کھڑا ہو کے فون کر رہا ہے کہ پاجی میں جڑا نا ایتھے پہنچ گیا, روزے مبارک تھے تے تسی داتا جی تے دیکھ چڑھا دے. لا حول ولا. دیکھیں نا, اب اللہ کے دربار میں ہیں آپ اور یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اور اسی طرح اب دیکھیں نا, جو حج اور عمرہ کی عبادات ہیں نا خاص, یہ ٹوٹل توحید کی عبادت. اللہ, ٹوٹل توحید کی دلیل ہے ہر جگہ پہ. اس میں دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے کے اندر تزلزل ہو مکمل. لباس اس کا اور عام ہر آدمی کا لباس ایک جیسا. اللہ, سر ننگا ہے, جو عمومی طور پہ جو ایک عربوں کا ایک ماحول تھا, ابھی چلو تغیر زمان کے ساتھ تھوڑا
طرح ہر جگہ پہ سر ننگا رکھنا شاید کوئی رواج بن گیا ہو، لیکن جب یہ عبادت فرض کی گئی، بلکہ ابھی بھی جو ہے سر ننگا کرنا بغیر وجہ کے وہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے عربوں کے ہاں خاص کر کے ابھی تک. پھر ادھر کا جو موسم ہے اس میں بھی سر ننگا نہیں رکھا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک جیسے لباسوں میں ہو اور اس کا اپنے لباس کے لحاظ سے ستر تو اس کا پورا ہو، لیکن لباس جو ہے بالکل اس کا ہلکا پھلکا اور کچھ بھی نہ ہو، یعنی تذلل ہو، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جھکا دے. اور آپ مثال کے طور پہ حاجیوں کے کسی گروپ کی طرف دیکھیں تو آپ کو سب کے شکلیں صورتیں سب کچھ ایک جیسا نظر آ رہا ہو. بالکل بالکل. یعنی آپ پھر ادھر کبھی میں حرم میں بیٹھ کے تأمل کرتا تھا، کیسے کیسے اشکال و انواع کے لوگ ہیں، لمبے تڑنگے، چھوٹے موٹے بڑے، اور طاقتور کمزور، بڈھے بزرگ، سارے ایک لباس اور سب اللہ کو پکارے. واللہ یہ توحید کی علامت ہے. اب اس توحید والی جگہ پہ آپ اس کے برعکس عمل کریں. اور پھر اس کے بعد دعائیں دیکھیں جہاں سے یہ عمل شروع ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا جو کلمہ کہا، آپ نے کہا کہ لبیک اللہ، کہ اللہ میں حاضر ہو گیا تیری پکار پہ میں حاضر ہوں. اللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سارے رستے میں جو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ اس میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تیرا برابری میں کوئی ہے ہی نہیں، ہمسری میں ہی کوئی نہیں ہے. باقی تو بات کی بات ہے کہ تیرے علاوہ نہ کوئی معبود برحق ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے، مانگ کسی سے میں نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تیری اسماء و صفات میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تیری ذات میں کوئی تیرے ساتھ شریک نہیں ہے. تو یہ سب اس میں ہے. لبیک اللہم لا شریک لک لبیک ان الحمد، ٹوٹل ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ تیرے لائق ہے. اللہ، تعریف اور کسی کی ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. اور اگر کسی بندے کی تعریف ہے تو اس میں اصل رب کی تعریف ہے کہ بندے تو نے میرا یہ کام کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی تھی. لا شک لا شک. تو یہ سب چیزیں اس میں دعا میں شامل ہیں. لا شک. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو مسلسل طواف 7 چکر ہیں، آپ ویسے دیکھیں کہ تو بیوقوفی والا عمل لگتا ہے انسان کسی کو کہ تو نے اس جگہ کے 7 چکر کاٹنے، لیکن یہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس حالت میں، اور پھر 3 چکر جو پہلے ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہلکے بھاگ کے کاٹنے ہیں اگر اس کو موقع ملے. لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ مطلب یہ بتانا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ پھر ادھر ان چیزوں پہ عمل کرنے میں زیادہ شدت دکھانے لگ جاتے ہیں. تو یہ کام کرے. اور پھر اس کے بعد اس دوران بھی دعائیں اللہ کے نبی کی جیسے جو ہے جو اس کا خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں حجر اسود کے پاس جب شروع کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہتے، اور پھر اس کی توشہ. اور پھر ادھر دوسری چیز جو ساتھ شامل ہوتی ہے وہ اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہو، یعنی کہ اپنی طرف سے ہم بنائیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہی 2 چیزوں پہ. اللہ اکبر. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید. کوئی کام بھی انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں اگر اس کا یہ بن گیا کہ اس میں میں یہ کام اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہوں یا یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، مکمل طور پہ یہ میرا کلی اختیار ہے، تو وہیں پہ وہ عمل اس کا برباد ہو گیا، اور دنیاوی کام ہو یا اس کی عبادت ہو. اللہ. اور اسی لیے بندہ مومن جو ہے اس کا ہر عمل جو ہے عبادت بن جاتا ہے. لا شک یہ شیخ بارک اللہ فیک. اسی طرح شیخ یہ بھی ہے جو ایک اہم چیز ہے وہ اخلاص بہت ضروری ہے آج کل، کیونکہ شیخ آپ کو پتہ ہے یہ موبائل اور سوشل میڈیا اور کیمرے کا زمانہ ہے، اس کے وجود کے ساتھ اخلاص رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بڑا فتنے کا باعث ہوتا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے شیخ آج کل اگر آپ دیکھیں لوگ اپنے اچھے اعمال کو چھپاتے نہیں ہیں. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے اچھے اعمال کو دکھائیں. آپ دیکھیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے ہو تو دکھائیں، اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا آپ وہ کر کے دکھائیں اور بولے ود 29 ادرز. تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا سوچیں ان مقدس جگہوں پر جا کے کچھ لوگ باقاعدہ ان کے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، بلکہ ولاگز بنتے ہیں، اور مکہ اور مدینہ کو کیش کیا جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں مکہ مدینہ کو ایک ایز اے کانٹینٹ بنا کے پیش کیا تاکہ مجھے زیادہ پیسے ملیں. رات کو یہی کہتا ہوتا تھا کہ پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ریاکاری میں جو ہے سب سے پہلی چیز، ریاکاری کی اقسام ہے، پہلی چیز دکھاوا ہے. تو آپ اپنے عمل کا آغاز اس چیز سے کر رہے ہیں، آپ پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. دوسری چیز، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے. مثال کے طور پہ جی میں لائیو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں، تو کیا آج کل کوئی ایسے حالات رہ گئے ہیں کہ کسی نے خانہ کعبہ کو اس وجہ سے نہ دیکھا ہو کہ آپ لائیو نہیں آئے تھے؟ صحیح بات، آپ نے حجت قائم نہیں کی تھی. صحیح بات. تو اس لیے ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے دعا کے لیے ہاتھ باقاعدہ اٹھا کے تصویر کھینچے.
بلکہ حالت یہ ہوگی وہ ایک خاتون اللہ ان کو ہدایت نماز پڑھی ہے اس نے ویڈیو بنائی اور بولتے میں چاہتی تھا کہ یادگار رہے کہ میں نے حرم میں نماز پڑھتے اپنی ویڈیو بنائی. استغفر اللہ. تو یہ غلطیاں جو ہے اکثر جہالت میں بھی ہو جاتی ہیں. اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہی بات ہے کہ اس چیز کے بارے میں جانے بغیر جاتے ہیں. تو پھر جب آپ جانے بغیر جائیں گے تو پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے شروع میں بات کی کہ سارے چکر کاٹ رہے ہیں تو میں بھی کاٹوں. تو وہ کہتے ہیں صاحب تصویریں کھینچ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کے چہرے پہ داڑھی تھی, یہ جی فلاں جو ہے بڑا ویسے دعا بڑی کر رہا تھا, تو اس نے بھی تصویر کھینچی تو میرا کیا بنتا ہے, میں بھی کھینچوں. صحیح بات. اور پھر اس میں اگلا مسئلہ جس پہ بہت زیادہ جو میں نے تنبیہ کرنا ضروری ہے وہ ہے حجر اسود کا بوسہ. اللہ اکبر. اس کے تو جنگ ہو جاتی ہے, جنگ ہو جاتی ہے. اب حجر اسود کے اس کے بارے میں جو علماء جیسے جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے اور مسلمان کو اذیت دینا گناہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر اس مقام پہ احرام کی حالت میں جو ہے وہ آپ اس کی تقدیس زیادہ ہے, اس کو نقصان دینا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور حدیث میں یہی بات عمرے کے بارے میں آئی ہے. تو اب اس میں جو ہے رفث اور فسوق اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. تو جدال رفث تو نہیں, جدال اور فسوق. رفث اس لحاظ سے آ جاتا ہے جب خواتین اس میں انوالو ہو جاتی ہیں, باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اور جو یہ بوسہ لے آتا ہے, جو بوسہ لے آتا ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایک اللہ کی طرف سے سیدنا عمر نے حجت قائم کر دی کہ انہوں نے کہا کہ پتھر تو نہ فائدہ دے سکتا ہے, نہ نفع دے سکتا ہے, نہ فائدہ دے سکتا ہے. اگر میں اللہ کے رسول کو نہ دیکھتا کہ تجھ کو چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی دلچسپ نہ. یا حجر انک لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبوسک لما بوستک. اللہ اکبر. تو یہ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور مسئلہ بھی بلکہ ذہن میں آ گیا کہ اگر آپ ویل چیئر پہ یا کسی چیز پہ بیٹھ کے عمرہ طواف کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے استطاعت رکھتے ہیں تو آپ یقیناً پیدل کریں, اس میں ایک زیادہ تواضع ہے. لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ عبادت کا ذوق رکھتے ہیں, جو ہمیشہ افضل عمل کرتے تھے, انہوں نے اونٹنی پہ سوار ہو کے طواف اور سعی کر کے یہ امت کو بتلا دیا کہ اس میں ثواب کی کمی نہیں ہے. اور اسی طرح حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کیا. اور محدثین نے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو اس کی فضیلت ہے کہ حجر اسود جو ہے گناہ چوستا ہے, تو اب جب اشارہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ چوسے گا. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اور ادھر اب ہم سیلفیوں پہ لگے رہے ہیں, لائیو جانے پہ لگے رہے ہیں, جی میں لائیو جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو. اور یہ مجھے ایک اور بڑی عجیب سی عادت لوگوں کی لگتی ہے کہ آپ لائیو ویڈیو آپ نے چلائی ہوئی ہے اور سامنے آپ کے گھر سے کوئی خواتین جو ہیں وہ سر پہ پردہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ سب ان کو دکھا رہے ہیں. حالت ایسی نہیں ہے اور آپ اوپر کر کے سب کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ بڑا معاملہ ہے نا, بڑا وہ ہے شیخ. تو یہ ریا اس عمل میں اب اتنی داخل ہو گئی ہے, اس صرف سوشل نارملائزیشن آف ریا ہو گیا شیخ. یعنی ریاکاری اب نارمل ہو گئی, اور جو اخلاص ہے وہ ناپید ہو گئی ہے. ہاں, بلکہ اگر کسی مخلص کو دیکھو کیا ہوتا ہے, او یہ دیکھو یہ ریاکاری کر رہے ہیں. یہ حالت ہے شیخ. اللہ ہم لوگوں کو معاف کرے. یہ وہی بات ہے نا, جیسے ائمہ نے لکھا ہے کہ سنت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ لوگوں کو عجیب لگے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور پھر حدیث میں بھی جیسے آتا ہے بدل اسلام غریبا سیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء, کہ وہ اس وقت جو سنت پہ عمل کر رہا ہوگا, تو سنت سے یہاں مراد اگر کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہے, صرف حدیث نہیں ہے بلکہ اصل اسلامی طریقہ ہے. بالکل بالکل. تو اس پہ جو عمل کر رہا ہوگا وہ لوگوں کو عجیب لگے, جیسے آپ دیکھتے ہیں اسٹرینج فیلنگ آئے گی, اکیلا پن کا احساس کہ میں اکیلا یہ کر اور کوئی ہے ہی نہیں. ہاں, اب جیسے مختلف حالات میں جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جو مذہبی ہمارے کئی گرانے ہیں ان کی جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بھیا آپ کی مرگ اور شادی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا, تو مطلب یہ طنز کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے فطوبى للغرباء. اللہ اکبر. تو تم لوگوں نے حق ادا کیا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ یہ مطلب کہ شریعت کے مطابق. بالکل شیخ. اسی لیے ایک اور حدیث میں نا کہ یعنی ایک زمانہ آئے گا القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر, یعنی جو دین پر قائم ہوگا وہ ایسے ہوگا جس نے آگ کا انگارہ ہے نا ہاتھ میں رکھا ہو. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک اور حدیث میں کہ ان کے لیے 50
لوگوں کے برابر اجر ہے. تو صحابہ نے منا او منہم یعنی تو رسول نے فرمایا کہ منکم یعنی 50 صحابہ کے برابر ان کو اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں دین پر قائم رہے جدھر بہت مشکل تھی. صحابہ کی فضیلت کیا ہے کہ وہ ادھر ہی مدینہ کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ احد کے برابر آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہارے بعد جو ہے وہ احد کے برابر جو ہے وہ سونا خرچ کرے اور تم میں سے کوئی جو ہے وہ ایک مد جو ہے وہ خرچ کرے تو وہ افضل ہے. اللہ ان کے 50 کے برابر کہا کہ اللہ واللہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے شیخ. اسی طرح شیخ میں یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ادھر سے احباب جاتے ہیں وہ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ حرمین ایک انداز میں ایک ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو مقدسات ایک تعظیم اور ایک اجلال اور ایک وہ دل میں احساسات ہوتی ہیں نا بڑی بڑی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کو ایک انداز میں کوئی سیاحتی مقام سمجھا جا رہا ہے, ٹورزم بن رہا ہے ایسے ہی. تو یہ بھی بڑا وہ ہے کہ ادھر جا کے ایک انداز میں لوگ ایسے زرق مجھے آپ اس کی بات سے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی. میں پاکستان ہاؤس میں ڈیوٹی کر رہا تھا حج کے دوران. تو میری جو ڈیوٹی تھی وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں تھی. ایک تو وہاں پہ گمشدہ سامان آتا تھا, ایک گمشدہ حاجی پہنچتے تھے. تو ایک بزرگ جو ہیں وہ آئے غالباً کشمیر سے تھے, ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو میں ان کو ویسے کہہ دیا, میں کہا بزرگو آپ اکیلے آئے ہیں, آپ اس عمر میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو ساتھ لے کے آتے, اللہ نے آپ کو وسائل اگر دیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وسائل تو تھے لیکن میری اولاد نے مجھے اکیلے بھیج دیا. کہ کیوں بھیجا؟ کہتے جی انہوں نے کہا کہ ابا جی وہ فلاں لوگ اس کا والد جو ہے اس کو سب حاجی جی کہتے ہیں, فلاں کو حاجی جی کہتے ہیں, تو آپ ابھی تک نہیں گئے. اب ہمیں مسئلہ بنتا ہے کہ سب کو حاجی کہا جاتا ہے, آپ کو نہیں کہا جاتا. تو یہ اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ المستعان وہی بات دوبارہ کہ اخلاص جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ عمل آپ اس لیے کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. بالکل بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے حج مبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ, اس کی جزا صرف جنت ہے اگر وہ حج مبرور ہے. حج مبرور کیا ہے؟ جو کہ ریا سے خالی ہو, اخلاص میں مبنی ہو, اطاعت رسول کے مطابق ہو, اور اس میں جو ہے ہر عمل جو ہے وہ مکمل طور پہ دوسرے طریقے سے ادا کیا گیا ہو, الا یہ کہ آپ کوئی نسیان ہو گیا, کوئی غلطی ہوگی. بالکل شیخ بارک اللہ فیک. اسی طرح شیخ ایک اور جو آپ نے حاجی کہا نا, ہمارے ادھر کچھ لوگ سمجھتے کہ خلاص اب حج کر کے آئے جو کرنا ہے کر لو باجی. ہاں حاجی اب حج کر کے آئے ہیں تو بھائی جان کھلی چھٹی پاجی جو کرنا ہے کرو. یہ بھی ایک بڑا یا یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو اب یہ حج کر کے یہ کیا کر رہا ہے, تو اس طرح جانے سے اچھا میں نہ جاؤں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت. اور پھر اسی طرح اس میں ایک اور جو اب رواج بن گیا وہی کہ جی اچھی بات ہے کہ جی اب شادی کے بعد آپ پہلا ٹور جو ہے وہ عمرے پہ جائیں, لیکن اس میں اخلاص ہو. وہ اس لیے نہ ہو کہ ہمارے خاندان میں اب یہ رواج بن چکا ہے جی جو بھی جس کی بھی شادی ہو رہی ہے تو میاں بیوی پہلے عمرے پہ جاتے ہیں اور عمرے کے فوری بعد پھر دبئی میں بھی جاتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں وہی کہ اخلاص اور ریاکاری سے جب یہ عمل پاک ہوگا, کیونکہ اس میں اصل جو ہم نے شروع میں ابتدا میں بات کی کہ یہ توحید پہ مبنی ہے, اور اس میں توحید بار بار اللہ کو پسند آتی ہے. آپ دیکھیں کہ بال منڈوانا جو ہے, جو گنجا پن جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ حلق کروائے گا, بال منڈوائے گا, اس کے لیے 3 بار دعا. اللہ اکبر رحم اللہ. کیونکہ اس میں جو ہے وہی تزلزل ہے کہ انسان جو ہے بالکل اپنے آپ کو انکساری اور عاجز کر کے اللہ پہ قربان کر. اللہ اکبر اللہ اکبر شیخ بڑی بات. آپ وہاں پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ میرے خاندان میں یہ رواج ہے, آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ سب ایسے کرتے ہیں, اور آپ پھر اس کے فوری بعد آپ جو ہے آپ نے ایک ٹور ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں آپ نے بالکل اس کے الٹ کام کرنے. تو یہ مناسب آپ کے لیے غیر مناسب ہو. اسی طرح شیخ میں نے یہ بھی دیکھا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ کیونکہ آپ زیارتیں وغیرہ کراتے رہے ہیں, تو ہمارے جو خاص کر بر صغیر سے جو آتے ہیں وہ زیارتوں کے دوران ایسے حرکات اور ایسی چیزیں کرتے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور خاص کر وہ یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے کہ ادھر کی مٹی اٹھائیں, ادھر کے پتھر اٹھائیں اور ادھر کے پتھروں کو چومنا شروع کر دیتے. عرب لوگ دیکھ کے ہنسنے شروع ہو جاتے کہ یار یہ ہذا مجنون, یہ کہاں سے آئے, من ہاؤلا,
یعنی بلکہ سیدھا کہہ دیتے ہیں انتم قارئ ہندی، ان کو پتہ ہے پتہ کہ یہ فضولیات. اصل میں اس میں ایک بہت جو اہم چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہمارے یہاں پہ بھی دینی لحاظ سے چیز ہمیں بہت نقصان دیتی ہے، کہ ہم ایموشنلی بہت اٹیچ ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اٹیچ نہیں ہیں. علمی طور پر، عملی طور پہ ہم نہیں ہیں. ہم گستاخی رسالت کے نام پہ ہم جو ہے فوراً نکل پڑتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں، ہم اجلاس میں جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے فوری بعد جو نماز ہوتی ہے اس میں مسجد کے اندر صرف 5 لوگ ہی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے شیخ. اسی جو طرح اصل اطاعت رسول ہے، تو اس میں ایک جو جملہ معترضہ بھی شامل کریں تو بھی بابری مسجد کی جگہ پہ جیسے مندر تعمیر کیا گیا، تو اس پہ کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو نیچے کسی ایک ساتھی نے لکھا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم آج مسجد میں ساری نمازیں ادا کی ہیں، کیا ہم نے اپنے قریبی مسجد کو آباد کی ہے؟ مسجد کا اصل حق تو یہ ہے صحیح بات ہے کہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کیجیے. بالکل شیخ. قرآن کی بیجا آیات ہیں بہت سی جس میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مساجد اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ کو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ یہ حصر ہو گیا شیخ کہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ، فَلَا تَدْعُوا لِلَّهِ، اللہ کے علاوہ وہاں کسی کو نہیں پکارا جانا. تو وہ کام ہم چھوڑ کے اصل محبت رسول، اللہ کے ساتھ محبت، مسجد کے ساتھ تعلق، وہ یہ ہے کہ مجھے فوراً یہ احساس پیدا ہو کہ وہ مسجد تو ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی اور میں اس پہ قادر نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں کچھ کر سکوں. تو جو میرے پاس موجود ہے اس پہ تو میں کروں، اس میں تو میں نماز کے لیے جاؤں. بالکل. تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم کنارہ کش ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو اصل جو دوبارہ اسی موضوع کی طرف آئیں تو اصل زیارات اگر مکہ کی میں بات کروں، اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ یعنی لا افراط ولا تفریط، کچھ لوگ تو بولتے ہیں یہ زیارات کرنا ہی حرام ہے، ہاں یہ بدعات ہے، خرافات. کچھ بولتے ہیں نہیں واجب ہے، جب تک نہیں کرو گے تمہارا عمرہ ہی نہیں پورا ہوگا. تو اس میں بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو مکہ کے حوالے سے بات کریں تو مکہ میں اصلاً سب سے پہلے تو فرق تھوڑا سمجھ لیں کہ کچھ ہیں شرعی زیارات ہیں. شرعی زیارات وہ ہیں جن میں سے کچھ تو بالاولیٰ آپ پہ واجب ہیں، جس کے لیے آپ اصل مقصد کے لیے گئے ہیں. مکہ میں آپ گئے تو مسجد حرام ہے، مدینہ میں آپ جائیں تو اصلاً مسجد نبوی ہے. تو جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، مسجد الحرام و مسجد رسول اللہ و مسجد الاقصی، مختلف الفاظ کے ساتھ ان کے آتے ہیں. تو یہ 3 مسجد تو اصل وہ ہیں کہ جو شرعی زیارات ہیں. ان کے علاوہ کسی جگہ کی طرف، کسی قبر کی طرف، کسی مسجد کی طرف، کسی علمی مرکز کی طرف صرف اس کو دیکھنے کے لیے جانا اور یہ سمجھنا کہ اس کو دیکھنے پہ مجھے ثواب ملے گا، وہ صرف یہ 3 جگہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے لیے آپ شرعاً سفر کریں. یہ فرق بھی سمجھنا ضروری ہے، یعنی شرعی طور پہ ہاں، اور شرعی طور پہ وہ سفر بھی ہو. تو اس کا آگے ہم اور تھوڑی تفصیل جب بیان کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ سفر سے کیا مراد ہے. تو عام معنوں میں ہم کوئی زیادہ اس میں ٹرمینالوجی میں نہیں جاتے کہ آپ جب تقریباً ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہ شرعی طور پہ سفر ہے. آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں. ایک ہے کہ آپ اسی شہر میں موجود ہیں تو یہ سفر نہیں کہلاتا. تو اس میں مکہ میں جو ہے آپ جب جائیں گے تو آپ کی نیت صرف اور صرف یہ ہوگی کہ میں مسجد حرام کی عبادتاً زیارت کے لیے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ادھر میں نے نمازیں ادا کرنی ہے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی شرعی زیارت موجود نہیں ہے. اگر آپ حج کے لیے گئے ہیں تو حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے آپ عرفات، مینا، مزدلفہ، جمرات پہ آپ جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ اس کی الگ سے زیارت کے لیے آپ جائیں گے تو اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں ثواب ملنا ہے تو یہ درست نہیں ہے. اور پھر جبل ثور پہ چڑھنا، غار حرا پہ چڑھنا اور تکلیفیں اٹھانا. تو میں عموماً اسی لیے ادھر بھی زوار کو کہا کرتا تھا کہ اس تکلیف سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مسجد حرام یا مسجد نبوی میں 2-4 نفل اور پڑھ لیں. مسجد حرام میں اگر سمجھو آپ نے زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملا، آپ نے غار ثور پہ چڑھنا ہے تو اس سے زیادہ اچھا نہیں کہ آپ ایک طواف اور مکمل کر لیں. اللہ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو مکہ میں صرف اور صرف آپ کی مسجد حرام کی زیارت ہے، اس کی طرف آپ جائیں، ادھر نمازیں ادا کریں، بار بار جائیں. اور ہمارے اسلاف کے اعمال دیکھیں تو ایک تو طواف کثرت سے کرنا اور دوسرا نمازیں پڑھنا اور قرآن مجید کا ایک دور مکمل کرنا. بہت سے اسلاف کا ایسا عمل ملتا ہے کہ جب وہ مکہ میں آتے تو ایک بار مسجد حرام کے اندر قرآن کو مکمل کرتے، مدینہ میں آتے تو مسجد نبی کے اندر قرآن مکمل کرتے. بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری. اللہ اور مدینہ کی شیخ، تو مدینہ میں جب آپ آئیں تو سفر جب آپ کریں گے تو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ اب حصہ ہیں ریاض الجنہ ہے اور اللہ کے رسول کی قبر مبارک ہے.
اور پھر اس کے بعد مزید جو زیارات ہیں وہ 3 اور ہیں. بقی ہے، اور اس میں بھی ہمارے احباب جو ہیں اسے جنت البقیع کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک تو چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اگر آپ گرامیٹیکلی جملہ دیکھیں یہ درست نہیں ہے. جنت البقیع اس کا معنی کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو احادیث میں اس کا نام جو ہے بقیع الغرقد یا پھر صرف بقیع آیا ہے، تو یا اب آج کل اسے مقبرۃ البقیع کہا جاتا ہے. تو وہ ہے، اور اس میں بھی کیا اصل میں نیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول ادھر آ کے دعا کرتے تھے. یہ سمجھنا کہ اس میں آ کے کوئی جنت میں چلا گیا ہوں یا یہاں پہ جو دفن ہے سب جنتی ہیں، یہ اسی لیے فلسفہ پیچھے یہ ہے نا جنت البقیع، جنت البقیع میں دفن، ماشاءاللہ خلاص جنتی ہو. ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس کی شفاعت کا اعلان کیا کہ جو مدینہ میں فوت ہوا، لیکن وہ مدینہ میں کہیں بھی فوت. اور پھر صحابہ کرام کی بہت سی تعداد ہے جو کہ بقیع میں دفن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا بعد میں وہ بقیع کا حصہ بنے. سعد بن معاذ تھے، ابو سعید خدری تھے، سیدنا عثمان تھے، یہ لوگ بقیع میں ابتدا میں دفن نہیں تھے، لیکن بعد میں توسیع کی وجہ سے بقیع میں شامل ہو گئے. تو اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ ضرور اپنی وصیت کر کے جاتے کہ مجھے بقیع میں ہی دفن کرنا. ہاں، یہ ادھر فضیلت ضرور ہے، ایک جو عام فضیلت ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے جو مسلمان فوت ہوں، جو مسلمان میتیں ہیں، ان کو یہاں پہ دفن کروں، لیکن اس سے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. اور دوسری کیا فضیلت ہے کہ ادھر اللہ کے رسول استغفار کے لیے جاتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو اللہ کے رسول کے دور میں ادھر صحابہ. اور تیسرا اب جو اس کی ایک فضیلت کہہ لیں یا ایک فائدہ کہہ لیں، فائدہ زیادہ مناسب لفظ ہے کہ روزانہ وہاں پہ جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے لوگ دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر آپ کو خوش قسمتی مل جاتی ہے تو آپ کے لیے بھی روزانہ دعائیں ہوں گی. لیکن یہ سمجھنا ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اعمال اس قسم کے ہیں، اللہ ہمارے اعمال ایسے بنائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی شرک نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ شامل ہو، تو پھر ہمیں یہ دعائیں بھی فائدہ دیں گی. تو یہ ایک فضیلت اس کی موجود ہے. اور اس کے بعد دوسری جو زیارت ہے وہ مسجد قباء ہے، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہفتہ وار جایا کرتے تھے، ویکلی آپ جایا کرتے تھے. اور اس میں فلسفہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راکباً او ماشیہ، سواری میسر ہوتی تو سواری پہ جاتے ورنہ پیدل جاتے. اور اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے علاوہ اگر کسی مسجد میں سب سے زیادہ نمازیں ادا کی تو مسجد قباء تھی. اور پھر یہ ان 2 مساجد میں سے ہے جن کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. اللہ اکبر. اور جگہ کا انتخاب کیا، مسجد نبوی اور مسجد قباء دونوں کی جگہ کا انتخاب اللہ کے رسول نے فضیلت میں جو حدیث بھی ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتى بمسجد قباء فصلى فیہ صلاۃ فاجرہ کعمرہ. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ کلمات موجود ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اپنے گھر سے ایک تو نیت کر کے جائے اور وضو کرے تو افضل ہے. باقی کے یہ حدیث میں وضو کا ذکر نہیں ہے، تطہر کا ذکر نہیں ہے، طہارت کا. تو اصل جو ہے وہ نیت کا ذکر ہے. تو جاتا ہے گھر سے ہی نیت قباء ہے، اور وہاں جا کے نماز ادا کرے تو اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو حرمین میں بھی نصیب نہیں ہے. کہ آپ کو جو کئی دلچسپ علماء کی بحوث ہیں کہ مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، تو اس میں یہ بھی بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی مکہ میں جو ہے وہ عمرہ ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو لیکن بہرحال جو ایک راجع موقف یہی ہے علماء کا کہ مکہ بالاولیٰ جو ہے وہ سارے دلائل کو جمع کر کے افضل ہے، اور اس کے بعد مدینہ ہے. ماشاءاللہ شیخ بارک اللہ فیک. اس کے بعد تیسری جو ہے مسجد نبوی کے علاوہ جو 3 ہم نے زیارات کہیں، تو تیسری احد پہاڑ ہے. وہ عظیم پہاڑ ہے جس کے اللہ کے رسول بار بار زیارت کیا کرتے تھے، اس پہ اوپر چڑھا کرتے تھے. آپ اس کے اوپر موجود تھے تو آپ نے آپ کے ساتھ آپ کے قریبی رفقا موجود تھے، تو آپ نے کہا کہ اسبت یا احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد رک جاؤ، تمہارے پہ اس وقت ایک نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہداء ہیں. شہداء سے مراد عمر عثمان تھے، صدیق ابو بکر تھے، اور خود اللہ کے نبی. تو پھر جب آپ تبوک کے موقع پہ واپس آئے تو یہ آپ کے ایک تو آخری غزوہ تھا، مدینہ سے آپ آخری بار باہر نکلے تھے. بالکل. اور پھر آپ جب مدینہ میں آئے اس کے بعد آپ کی طویل ترین یہ جدائی تھی مدینہ سے. اللہ. تو اس سے جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کیا جو آپ کی عادت تھی. مدینہ کے قریب پہنچے، ساتھ آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھئی میں تو جلدی کرنے والا ہوں، تو جس نے میرا ساتھ دینا ہے تو جلدی کر لیں. مدینہ کو دیکھ کے آپ کو خوشی محسوس ہوئی. اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کی بستی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ ہذہ طابہ. تو یہ ہے وہ پاک صاف ستھری طیبہ سرزمین. تو اور اس کے بعد کہا کہ ھذا احد، یہ احد ہے، جبل یحبنا ونحبہ، وہ عظیم پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ. کیا بات ہے. تو اس لیے بطور مومن ہم میں سے ہر ایک اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ. تو اس کی زیارت کرنا جو ہے مشروع ہے، لیکن اس پہ بھی
جو کچھ ملاحظات ہیں شیخ, ادھر کے کنکریاں اٹھانا, اس کے اندر جا کے یا اس میدان کے اندر جا کے مختلف کام کرنا, تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بلکہ ادھر وہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے کہ ادھر ایک جنگ ہوئی جس میں اللہ کے رسول زخمی ہوئے, جس میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد شہید ہوئی, جس میں اللہ کے رسول کے چچا سید الشہداء شہید ہوئے. تو وہ چیزیں ذہن میں رکھنے چاہیے, وہ چیزیں ذہن میں ہوں, اور مطلب کہ آپ اسے عبرت لینے کے لیے جائیں, بجائے اس کے کہ اللہ المستعان ہوتا یہ کہ ہمارے زوار جو ہیں وہ ایک ٹارگٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کیا ٹارگٹ؟ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اب ادھر جا کے میں نے ایک تو جو ہے نفل نہیں, سب سے پہلے مثال کے طور پہ بقی میں آئے ہیں نا شیخ, وہ نام بھی لکھنے کا رواج ہے, نام لکھنا ہے. اور جو اس کے سامنے جو چھوٹا پہاڑ ہے جسے ابھی جبل رومات کہا جاتا ہے, پہلے سے جبل عینین, یا ہمارے لوگ سے درہ گاٹی جو بھی کہہ دیں, یہاں پہ تیر انداز مقرر کیے گئے تھے, تو اس کے اوپر میں نے سب سے اوپر چڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بڑی فضیلت ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو شیخ تکلیف میں ڈالتے ہیں, پھر اس کی مٹی اٹھانا اور لے کے آنا, اور تبرکاً ادھر میں نے یہ سنا کہ ادھر لوگ بیچتے بھی ہیں. جی بیچتے ہیں, بالکل بیچتے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ شہداء دفن ہیں, تو شہداء کا آپ کو اگر معلوم ہو, آپ کے والد صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, پہلے یہ اس کو گراؤ نہیں کیا ہوا تھا, کھلا ہوا, بالکل. لیکن اس کو کیوں بند کیا گیا, وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے بالکل کہ ہم ادھر سے مٹی اٹھانے لگ گئے, قبروں کی مٹی غائب کرنے لگ گئے, تو اس وجہ سے ادھر جالی وغیرہ لگا دی گئی ہے, وہ اس کو کم کر دیا. پھر اس کے بعد ادھر کپڑا لگانا, اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو براہ راست اگر شرک نہیں بھی ہیں تو شرک کا وسیلہ ہے یا بدعت کا وسیلہ ہے. یعنی کسی چیز کو تواصل یا تقرب اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہاتھ لگانے سے مجھے تقرب اللہ مل رہا ہے, کچھ ایسا ہو رہا ہے. عبادت کریں, عبادت چھوڑ کے ابھی, اور ادھر کرنا کیا ہے, اب ادھر دیکھیں اللہ کے رسول دعا کے لیے آتے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو بس اللہ معاف کرے, ہم اپنے ٹارگٹ لے کے آتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے اس کے اوپر چڑھنا ہے, جیسے مٹی اٹھانی ہے, ادھر ہاتھ لگانا ہے, ادھر کپڑا پھیرنا ہے. اور ان کو عرب لوگ دیکھ کے بڑا حیران ہوتے ہیں اور تعجب. مثلا جو جامعہ اسلامی میں طلبہ, ان کا کبھی مذاق بھی دیکھو, انتم والا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا. ہم نے کیونکہ وہ ادارے کی طرف سے کام کرتے تھے, تو ہم نے اس کا جیکٹ وغیرہ پہنی ہوتی تھی, تو کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ادھر جو حیا کے ساتھی ہوتے تھے, تو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے, سمجھنے آیا ہوں ان کو سمجھا لوں, بہت ہے میں باہر کو کیسے بتاؤں. تو صحیح بات ہے. اسی طرح شیخ میں نے یہ بھی دیکھا, ہمارے بہت سے لوگ ادھر سے کفن لے کے جاتے ہیں, کفن لے کے جا کے شیخ باقاعدہ وہ زمزم سے دھوتے ہیں, اور پتہ نہیں ان کا کیا اعتقاد ہے اس کے, یعنی یہ سوچتے کہ اگر میں نے زمزم سے دھو لے تو خلاص اندر ہمارا کوئی سوال نہیں ہوگا, جنتی ہو جائیں گے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, زمزم کی ویسے جو فضیلت ہے اس پہ, اچھا ادھر سے تھوڑا ایک اور موضوع پہ چلتے ہیں. پہلے زمزم اب واحد پانی ہے جس کی باقاعدہ احادیث فضیلت لا شک کہ جس نیت سے پیا جائے اسی کے لیے ہے. کھانے کی نیت سے پیو, کھانے کے لیے, پینے کی نیت سے پیا جائے پینے کے لیے. اور آئمہ نے بڑے واقعات نقل کیے ہیں اس پہ, اور اس پہ ایک وہ آپ خود بھی ادھر رہے ہیں, ہم رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو تجربتاً محسوس ہوتی ہے. لا شک. ابھی کبھی آپ کھانا نہ بھی کھائیں تو زمزم چلتا رہتا ہے, یا آپ جس نیت سے پئیں. جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ میں ذہبی بن جاؤں, وہ اس سے بھی آگے نکل گئے. بالکل. تو یہ چیزیں کئی ائمہ سے ثابت ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں کئی واقعات نقل کی ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں تو وہ ہے, پانی ثابت ہے. اب مدینہ کے اندر خاص کر کے کئی کنویں جو اللہ کے رسول سے منسوب ہیں یا اس وقت کے ہیں. تو سب سے پہلا نام تو جو آتا ہے بئر روحا ہے, جو بدر کے رستے میں آتا ہے. بالکل. تو ادھر کا پانی جو ہے اس کو زمزم سے زیادہ افضل سمجھنا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس پہ اب بئر روحا کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ 70 نبیوں نے یہاں پہ رکے اور حج کے لیے گئے. ٹھیک ہے, گئے ہیں. ہاں, پانی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اللہ کے رسول جب بھی اس جانب جاتے تو کیونکہ وہ اس دور میں جو سفر ہوتا تھا وہ ایک جگہ پانی سے دوسری جگہ پانی تک ہوتا تھا. تو روحا جو ہے یہ پہلا کنواں آتا تھا مدینہ سے نکل کے, جسے پہلی منزل کہا جاتا ہے. پڑاؤ کی پہلا پڑاؤ مدینہ سے نکل کے جو ہوتا تھا وہ روحا کا ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول رکا کرتے تھے. لیکن اب اس کے پانی کو افضل سمجھنا یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اسی طرح شیخ یہ جو زمزم کے بارے میں جو کفن, ہاں یہ وہ تو بات اپنی جگہ پہ آ گئی نا, کہ وہ ایک ہے کہ آپ اس نیت سے پئیں, استعمال کریں کہ اس سے مجھے اللہ میری مغفرت سمجھو کر دے, یا اس نیت سے آپ پی لیتے ہیں. جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی زمزم پیتے تو دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا
ورزقا طیبا، تو یہ دعا کیا کرتے تھے. تو یہ دعائیں اس طرح کرنا پینے سے پہلے یا پینے کے بعد وہ ثابت ہے. لیکن کفن پہ لگانا تو کفن پہ لگانا یا اس کے بارے میں سوچنا کہ میرے لیے باعث نجات ہوگی. اچھا اسی طرح ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا. اللہ. اچھا اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب طواف کر کے نکلے تو آپ اس جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے تو اس جگہ پہ کیچڑ تھا تو اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پانی پیا یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پینا. تو یہ کوئی باقاعدہ اس کی کوئی فضیلت نہیں وارد ہوئی. وہ ایسا لگتا ہے جیسے واجب ہے اور آپ کو کئی لوگ آپ کو روکیں گے تنبیہ کریں گے بھائی تم بیٹھ کے پی رہے ہو اور ادھر تم نے نہیں کیا ہوگا. تو اسی طرح شیخ یہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے ادھر آ کے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ادھر سے حقیقت میں چیز نہیں ہوتی. مثلا غلاف کعبہ. ہاں اب یہ ہوا میں اس دن گیا بادشاہی مسجد ادھر لکھا ہے مبارکات نبی مبارک. وہ بندہ بول رہا ہے ادھر تبرکات ہے تبرکات. میں پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. وہ میں نے بولا کیا اندر بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں. میں وہ کوئی چیز موجود نہیں ہے دنیا. بولتا آپ کو کیا پتا. مجھے پتہ ہے تو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا. اب اس میں شیخ نعوذ باللہ انہوں نے بولتے یہ نالین پاک ہیں اور کچھ وہ بال کے وہ کچھ اشعار بال رکھے ہوئے اور کچھ اور چیز بولتے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب لوگ جا کے باقاعدہ ادھر پیسے دے رہے ہیں. یہ باقاعدہ کاروبار بن گیا. اچھا اب اس پہ ایک اور بھی چیز ہے تبرکات کو دیکھنے پہ تو کوئی سوال نہیں ہو سکتا اگر وہ ثابت بھی ہو جائیں. تو اب تبرکات اگر تو اللہ کے رسول کی ثابت ہوں لیکن جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا کہ ان کے دور میں جو آج سے تقریباً آپ کہیں تو 700-800 سال پہلے جو تھے انہوں نے لکھ دیا کہ اس وقت کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے بلکہ آخری چیز جو اللہ کے رسول کی تھی وہ آپ کا کرتا تھا. تو جب تاتار نے حملہ کیا تو جب وہ آخری خلیفہ کو جب قتل کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ کرتا بھی ضائع ہو گیا. تو یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ثابت نہیں ہے. آپ بنا لیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑے گی اور اللہ کے رسول سے منسوب دلیل چیز جو ہے دلیل کے بغیر قابل قبول. بے شک آپ کی حدیث ہو آپ کا قول ہو آپ کا عمل ہو یا آپ کی چیزیں ہوں اس کے لیے دلیل چاہیے. ہاں لیکن اگر وہ چیزیں ہوں تو ہماری ہر چیز اس پہ قربان ہے. قربان ہے. یہ نہیں کہ ہم کوئی اس کے وہ ہیں بلکہ تو ہمیں بڑی خوش نصیبی ہوگی. جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول کا بال تھا. جب حجۃ الوداع پہ اللہ کے رسول نے حلق کیا تو صحابہ کرام نے آپ کے بال تقسیم کیے. اللہ اکبر کیا صحابہ کرام کی محبت تھی. تو اب انہوں نے وہ بال جو ہے ایک کپڑے میں سلوایا ہوا تھا. تو جب وہ پانی وغیرہ پیتے تو اس کو یوں ڈبوتے. تو یہ محبت تھی. یہ ہے محبت اصلی محبت تھی ثابت شدہ محبت. تو غیر ثابت شدہ کے پیچھے نہیں بھاگنا. بغیر ثابت شدہ کے پیچھے نہیں بھاگنا. تو یہ وہ چیزیں باقی صحابہ کرام نے جیسے امہات المومنین اللہ کے رسول کا پسینہ مبارک جمع کیا کرتی تھی اس کے مسک کے عنبر سے زیادہ خوشبو. اور اس یہاں پہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تب ہم آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ جیسے وہ حدیث آتی قبا سے ریلیٹڈ ہی بات ہے کہ قبا میں ایک کنواں ہے بیر عریس اس کا اب نشان موجود ہے قبا کے صحن میں کنواں موجود نہیں. تو اب اس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان صحابہ میں سے جن سے احادیث کثرت سے وارد ہیں مکثرین السبع ہاں جی ان میں سے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے نکلا کہ آج میں اللہ کے رسول کی خدمت کروں گا. صحابہ کا اب جذبہ دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا تو میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس جانب گئے ہیں یعنی قبا کی جانب یعنی مدینہ کے جنوب میں. تو کہتے ہیں کہ میں اس جانب چل پڑا. اب بہت سے شراح الحدیث نے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خوشبو کو سونگتے سونگتے وہاں کہ اللہ کے رسول اس رستے سے گزرے تھے. یہ تو باقاعدہ بات امام ابن قیم نے بھی لکھی ہے کہ اللہ کے رسول جہاں سے گزرتے تھے تو وہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. تو ادھر پہنچے تو اللہ کے رسول اب اس کنویں کے اندر تھے یعنی اس کنویں کے ساتھ باغ تھا وہاں پہ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ رک جاؤ یعنی کہ آپ کسی قضاء حاجت میں مشغول تھے. تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو اجازت دی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس طرح آپ کی خدمت کے لیے آیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد وہ عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کسی نے اجازت طلب کیا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آنے والا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور بتلاؤ کہ یہ جنتی ہے. اللہ. تو دیکھا تو اس امت کے کیا کہ انبیاء کے بعد افضل ترین اگر جو شخص ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر اور گزری تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب جو آیا ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دو. تو دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. پھر وقت گزرا تو
اب وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے کنویں کی منڈیر جو تھی وہ چھوٹی تھی، تو ابو بکر و عمر اور اللہ کے رسول بیٹھے تو جگہ چھوٹی ہوگی. اب وہ دیکھیں ان کا پیار دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ٹانگیں لٹکائیں تو آگے سے ابو بکر نے بھی ٹانگیں اسی طرح لٹکائیں، انہوں نے لٹکائیں تو عمر نے بھی اسی طرح لٹکائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب عثمان آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب جو آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دو، اندر آنے کی اجازت دو، اور ساتھ اسے بتلا دو کہ تم پہ آزمائشیں ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عثمان جو ہیں وہ کنویں کی سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے. تو پھر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان پہ آزمائشیں آئیں تو مجھے وہ حدیث یاد آئی. اللہ. تو یہ ہمارے بڑے تھے شیخ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. جزاک اللہ خیر شیخ. باتیں تو بہت ساری ہیں، ابھی تو ابتدائے سفر ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بھی کوئی وہ ہے. آخر میں اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں نصیحتیں. نصیحتیں سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں، سب سے پہلے تو حج عمرہ کی ہمیشہ انسان کو خواہش رکھنی چاہیے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بار حج یا عمرہ کر آیا ہوں تو اب میں نہ کروں، تو اصل میں حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ عمرہ اور حج کے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دیگرے کرتے جاؤ. اور پھر فضیلت اس کی بڑی عظیم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمرہ کرنے سے، عمرے کے بعد عمرہ کرنے سے درمیانی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑی کفارہ. اور پھر اس سے اگلی بات جس پہ ہمارے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جو بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ایک یہ تجربہ بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سنن ترمذی کی حدیث ہے. اب تنگ دستی بظاہر آپ کو شاید لگے یہ وہی معاملہ ہے سود اور زکوٰۃ والا، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے اس پہ برکات آ رہی ہے. بالکل. تو یہی معاملہ یہاں پہ ہے. تو یہ آپ جو کثرت سے عمرہ کرتے ہیں، ایسے اشخاص آپ کو اپنے تجربات بتا سکتے ہیں. بالکل. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ آئے ایک بار تو کہتے ہیں کہ میں جب پہلا عمرہ کیا تو بڑی مشکل سے کیا، لیکن میں وعدہ کر کے گیا، اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں نے اب دوبارہ آنا ہے اور جلدی آنا ہے. کہ کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی بظاہر کچھ دنیاوی اسباب نظر نہیں آتے تھے، لیکن میں نیت کر لی. تو اللہ نے مجھے 1 سال کے بعد موقع دیا. کہتے اب میں ہر سال آتا ہوں، اور اللہ نے میرے جو ہے اتنے، میرا یہ نہیں کہ بظاہر میرا کوئی کاروبار بڑھ گیا ہے، اتنا ہی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہوئی کہ میں ہر سال اللہ مجھے قبول کرتا. اللہ اکبر شیخ. تو یہ وہ چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اس کی خواہش انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے ایک بار زندگی میں. بالکل. تو پھر اس میں مطابقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسرا پھر اس میں اس کے احکامات کو جاننا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کے تحت کہ جو ہے علم جو ہے سب سے ضروری ہے، عمل بعد میں ہے، جیسے امام بخاری نے اس پہ باب بھی باندھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ، تاکہ آپ کے اعمال ضائع نہ جائیں. اللہ، آپ کتنے افسوس اور حسرت کا مقام ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کہ ہم اپنے اعمال لے کے جائیں اور وہ بظاہر نیک اعمال ہوں، لیکن ہماری اس کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے سب کے سب جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں. تو کیسی حسرت ہوگی اس دن. اور اللہ اکبر، اتنا عظیم دن ہوگا جس میں آپ کو حسرت کا مداوع کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ احکامات بہت آسان ہیں، آپ ان کو بس سیکھنے کی بات ہے، تھوڑا ٹائم دینا، سیکھنا عالم سے ہے. یہ چیز ضروری. جب آپ عالم سے سیکھیں گے تو ایک تو آپ کو مرتب طریقے سے بتائے گا، اور وہ اپنا تجربہ بتائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کس ترتیب سے کون سا حکم کتنا اس پہ سختی زیادہ ہے، کتنی اس پہ کیا چیز ہے، کتنی نرمی ہے، اور کتنی آسانیاں ہیں. تو آپ کے لیے ادھر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اب ہمارے کئی لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی حج عمرہ دوبارہ نہیں کرتے کہ سختی بہت ہے، یعنی حرام کی پابندی، لیکن وہ کئی اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں. ان چیزوں سے بچیں. پھر زیارات کے حوالے سے تو زیارات مکہ اور مدینہ میں ان چیزوں کو دیکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کے قدم پڑے. اگر تو وہ کوئی چیز ایسی ہمیں مل جائے تو وہ ہمارے لیے بڑی عظیم جگہ ہے. لیکن اس پہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا، جیسے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، بدر کی طرف جانا. تو اب بدر کی طرف جب اکثر حجاج جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی کم از کم 1 آدھ نماز مدینہ کی چھوٹ جاتی ہے. تو آپ مدینہ میں اصلاً، مدینہ میں طواف تو نہیں ہے نا، مدینہ میں اصلاً آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ مسجد نبی کی نمازوں کے لیے آئے ہیں. تو اگر وہی آپ
نہیں ادا کر پا رہے تو پھر کیا فائدہ آپ کا. بدر میں کچھ ایسا نہیں ہے. اچھا کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بدر باقی مقامات کی طرح نہیں ہے کہ ادھر بالکل کوئی چیز محفوظ ہو. ادھر آپ ایک گائیڈ کے ساتھ جائیں گے, شاید آپ کو کوئی اور نقشہ بتائے, دوسرے کو بات جائیں وہ کوئی اور پہاڑ بتائے گا, یہ جبل ملائکہ ہے, یہ جبل رحمت ہے, یہ فلاں, تیسرے دن جائیں کوئی اور بتائے گا. اور یہ ہوا ہے شیخ, یہ کوئی آپ کوئی خیالی پلاؤ نہیں, ہوا ہے ادھر تو بتا رہے, یہ تجربات ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سفر کے آثار تھے, تو انہوں نے پوچھا بھی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں کوہ طور دیکھ کے آ رہا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تمہارے جانے سے پہلے تو میں تمہیں روک دیتا. اس کے بعد انہوں نے پھر وہی حدیث بیان کی لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ. تو اس لیے آپ اس نقطہ نظر سے کسی جگہ پہ چلے بھی جائیں تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے کہ آپ ادھر عبرت حاصل کریں, لیکن اگر آپ اس کو عبادت کی نظر سے گئے ہیں, جسے آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا, تو یہ آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس سے زیادہ اچھا ہے مکہ اور مدینہ میں مسجد حرام, مسجد نبی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. مسجد نبی کے فضائل میں سے ایک اور الگ فضیلت جو ہے, جو حدیث میں آتی ہے, آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول نے مدینہ میں علم حاصل کرنے کی اور علم دینے اور لینے دونوں کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی. تو وہ آپ ادھر کام ایسا کوئی کریں کہ آپ اس فضیلت میں شامل ہوں, کہ آپ اللہ کے رستے کے مجاہد بنیں. آپ نے فرمایا کہ جو خیر کے ارادے سے اس مسجد میں آیا اور اس نے یہاں پہ علم لیا یا علم دیا, تو ایسے ہے جیسے اللہ کے رستے کا مجاہد ہے. اور جس نے یہ کام نہیں کیا, اور اگر ایک اور حدیث میں الگ سے وضاحت آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی مسافر اپنے زاد راہ ضروری سامان کے بغیر بدون زاد. تو یہ چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی زیارت بار بار نصیب کرے, بار بار ہم دیکھیں اور ان غلطیوں سے ہم بچیں, اور اللہ اس کے بدلے میں اپنی قربت نصیب کرے. یہ بہت ضروری ہے, اور ہمیں عاجزی نصیب ہو. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت مشکور ہوں میں, آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. بڑے مشکور ہیں آپ کے بھی, اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے بھی مشکور ہیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے دلچسپ اور ضرورت والی موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.